آج کی نشست کا ایک انتہائی اہم جو سوال ہے، بڑے سارے دوستوں نے نماز جمعہ سے پہلے بھی پوچھا ہے اور ابھی بھی ایک دوست سرگوشی میں پوچھ رہے تھے۔ لاہور کے اندر ایک ادارہ ہے، مدرسہ ہے، وہاں کے ایک مفتی صاحب کی اپنے ایک نوجوان شاگرد کے ساتھ نازیبہ حرکات والی ویڈیو جو ہے وائرل ہوئی ہے۔ مفتی صاحب کی عمر جو ہے وہ 65-70 سال کے قریب ہے، اور جو لڑکا ہے اس کی عمر بھی 20 سے اوپر ہے اور وہ باریش ہے۔ اس واقعہ کے مختلف پہلو ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ جس سے برائی ہو، اگر وہ چھوٹا ہے، لڑکی یا لڑکا، تو برائی کرنے والے کا 100% قصور ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بدن کی قوت سے اسے زد و کوب کیا اور قوت زور سے ظلم کرتے ہوئے اس کے ساتھ بدفعلی کی ہے۔ اسلام نے اس کی بڑی کڑی سزا رکھی ہے کہ جو قوم لوط کا عمل کرتا ہے اس کی گردن اتاری جائے، اور اگر یہ عمل فریقین کی رضا کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں جبر اور ظلم شامل نہیں ہے، تو دونوں کی گردن اتاری جائے گی۔ اور تیسری بات کہ جب کوئی بڑا شخص وہ کسی بزرگ کے ساتھ یا اپنے ہم عمر بندے کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے، جو بھاگنے پر، پکڑنے پر، ہاتھا پائی کرنے پر اختیار رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، تو 100% پھر برابر اس کا بھی قصور ہوتا ہے۔ اور یہ پری پلان واقعہ بنایا گیا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے عمر میں زیادہ کرتے ہیں خلق میں اسے کمزور کر دیتے ہیں۔ جو بوڑھے لوگ ہیں ان کا جسمانی اور روحانی جو امیون سسٹم ہے وہ کمزور ہوتا ہے، جسم بھی اس پر اگر کوئی بیماری حملہ کرے تو ان کا جسم بھی کمزور ہے۔ اسی طرح اگر بزرگ بندے پر کوئی عورت یا کوئی مرد فتنہ والا جنسی حملہ کر دیتا ہے تو وہ کمزور ہے، وہ اس کا جلدی شکار ہو جاتا ہے۔ تو میں اس واقعہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پری پلان ان کو شکار کیا گیا ہے۔ لیکن اس واقعے کا ایک دوسرا پہلو ہے۔ اس سال میں جتنے بھی واقعات ایسے ہوئے جو ذاتی نوعیت کے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے کے، بچوں کو مارنے کے، ان تمام واقعات میں سے یہ سب سے گندی اور بری شہرت والا اور وائرل ہونے والا واقعہ ہے۔ آپ دیکھیں اس کے ساتھ اسلام کا کتنا مذاق اڑایا گیا ہے، داڑھی کا کتنا مذاق اڑایا گیا ہے، مسجد اور مدرسے کا کتنا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اور وہ کہنے والا بڑی آسانی سے کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ 3 سال سے یہ عمل ہو رہا ہے۔ بھائی 3 سال تو کدھر مر گیا تھا، کدھر رہ گیا تھا؟ اس کا اظہار کرنے کا ایک ذریعہ قانونی یا جو جماعت کے اکابرین ہوتے ہیں ان کے سامنے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعہ کی ہر صورت میں مذمت کرنی چاہیے۔ اور لیکن سب سے بڑھ کر جو تکلیف دہ بات ہے کہ وہ کافر داڑھی کا، مسجد مدرسے کا اور اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جی بالکل بدنام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم ایسے تمام شرور سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک نوجوان آدمی ہے، اس میں شہوت کا غلبہ ہے نا، اور یہ کوئی جنسی فتنہ اس پر آئے گا تو وہ اس میں گرفتار ہو جائے گا۔ بوڑھا جو بندہ ہے وہ نوجوان سے بھی زیادہ جلدی گرفتار ہو جاتا ہے۔ ایسی چیزیں اپنے بزرگوں سے، بوڑھوں سے دور رکھنی چاہیے۔ اور یہی بات میں اکثر اپنے دروس میں کہتا ہوں کہ علماء، ائمہ، واعظین، نوخیز لڑکے ان کو اپنے قریب نہ آنے دیں، نہ بٹھائیں، نہ خلوت میں ملیں، نہ وہ ایسے فتنوں کا شکار ہو۔
سورت کاف کے بارے میں 3 احادیث ہے۔ پہلی حدیث ہے اس کی 10 پہلی آیات پڑھنی چاہیے، دوسری ہے اس کی 10 بعد والی آیات پڑھنی چاہیے، اور تیسری حدیث کہ سورت کاف جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنہ سے بچائے گا۔ دجال سے مراد برے علماء بھی دجال ہوتے ہیں، دجال سے مراد برے حکمران، اور دجال سے مراد معاشرے کے دجال، رشتہ کرتے ہوئے دھوکہ دے دیتے ہیں، تجارت کرتے ہوئے دھوکہ دے دیتے ہیں، اور دجال سے مراد دجال اکبر جو کانا دجال ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ نہیں، ایسی حدیث نہیں آتی۔ ویسے گھر میں اخلاص اور آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، بستر پر آیت الکرسی پڑھے، صبح کے اذکار میں آیت الکرسی پڑھے، شام کے اذکار میں آیت الکرسی پڑھے۔ ہمارے گھروں کے جو بڑے فتنے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ نوافل چھوڑ دیے ہم نے گھروں میں پڑھنا، ذکر و اذکار چھوڑ دیے، گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا چھوڑ دی ہے، گھر کی اشیاء کا صدقہ و خیرات کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں ہم گٹر میں بہانا شروع کر دیتے ہیں، کھانا بڑھ گیا ہے تو کسی مسکین کو فقیر کو دے دیں، وہ گٹر نالی کے اندر بہا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں سے، نیکیاں اذکار چھوڑنے سے پھر گھروں میں بڑے فتنے آتے ہیں۔ جی ضرور پڑھنی چاہیے۔ حدیث میں گھر میں داخل ہونے کی 2 رکعتیں آتی ہیں، گھر سے نکلنے کی بھی 2 رکعتیں آتی ہیں۔ ہاں ویکسین میں تو شرعاً آپ کو فتویٰ دوں گا کہ جائز ہے، لیکن آپ جو ڈاکٹر ہے اس سے رجوع کریں، جو ماہر ڈاکٹر ہے، ویکسینیشن کو، ویکسین کے عمل کو سمجھتا ہے۔ اسلام کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو ویکسینیشن اور ویکسین کے عمل کے بارے میں جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کو بہتر رائے دے سکتا ہے، شرعاً درست ہے۔ افواہ جو ہے یہ ہماری آفت ہے، کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہم نے چھوڑی کہ جس کے بارے میں لوگ جو ہے وہ زبان درازیاں نہ کریں، باتیں نہ پھیلائیں۔ کئی حق میں کئی مخالف ہیں، ہر طرح کی آراء جو ہیں وہ آتی ہیں۔ تو جو اسلام کا حکم ہے، اسلام کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے ماہر طبیب سے پوچھیں، انشاءاللہ فتنہ نہیں ہوگا۔ جو ڈاکٹر ہے اس سے پوچھیں کہ یہ میڈیکلی طبی طور پہ ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کا معالج فیملی ڈاکٹر جو آپ کے باڈی کو، بدن کو، امیون سسٹم کو سمجھتا ہے، وہ اگر آپ کو کہتا ہے تو لگوائیں۔ حاکم کے جبر کے سامنے تو ہم مجبور ہیں، جو قطرے پہلے ہم پیتے ہیں، بچے ہمارے پیتے ہیں، وہ حاکم جبر سے پلاتا ہے، تو جبر جو ہے لڑنا نہیں ہے، جزاک اللہ، حاکم سے لڑنا نہیں ہے، حاکم کے خلاف خروج نہیں کرنا، جو جبر ہے اس پر اطاعت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی المنشۃ والمکرہ، دل چاہتا ہے پھر بھی، نہیں چاہتا پھر بھی حاکم کی اطاعت کرو۔ تو آپ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حکموں پر اس چیز کو اختیار کریں، انشاءاللہ فتنہ نہیں ہوگا۔ یہ جو کہتے ہیں نا 2 سال بعد مر جانا ہے، انہوں نے مر جانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کو مارنے کی، ان کا بیضہ حلال کرنے کی کوشش کریں گے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ وہ مسلمانوں کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کو کنٹرول کر لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا وعدہ نہیں ہے دین نہیں ہے۔ اور جھوٹ اور ایمان، یعنی جھوٹ بولنے سے ایمان جاتا رہتا ہے، بڑے گناہ ہیں بھائی، اسے بچنا چاہیے۔ سبحان اللہ، فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھے گا اللہ کی جنت میں جائے گا۔ نہیں، موت اس میں حائل ہے۔ آیت الکرسی
اللہ تعالیٰ محافظ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، شیطان دور کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں 8 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے دن میں، دن رات میں۔ کتنی مرتبہ؟ 8۔ جب آپ فجر کی نماز پڑھیں تب، یعنی 5 نمازوں کے بعد، 5 یہ ہو گئی، صبح کے وظائف میں، شام کے وظائف میں، اور سوتے مرتبہ۔ کتنے مرتبہ؟ ہر مسلمان بندے کو دن رات میں 8 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ اگر نہیں پڑھتے تو سمجھے آپ شیطانی کا شکار ہوں گے، شیطان کہیں نہ کہیں داں لگا دے گا۔ جی نبی پاک نے مور لگا دی ہے، جو مرضی دے جائے، پیارے نبی کی مور لگ گئی، سکے بند چیز ہے۔ صبح و شام کے اذکار میں، جی سید الاستغفار صبح و شام کے اذکار میں آیت الکرسی 8 مرتبہ پڑھنا اپنا معمول بنائیں، لا حول ولا قوت پڑھنا معمول بنائیں، درود شریف پڑھنا اپنا معمول بنائیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھنا اپنا معمول بنائیں۔ یہ چیزیں ہیں جو دل کو جگا کے رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تائید، نصرت، مدد بندے کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ نماز عصر کے بعد، مغرب سے پہلے، کچھ پہلے، نماز مغرب کے بعد نہیں۔ جب سورج ڈھل جائے، ٹھنڈا ہو جائے۔ سوال ہے سود کی تعریف۔ بھئی غیر اسلامی منافع جو ہے وہ سود ہے، اور جوا غیر اسلامی منافع اور گھاٹا یہ جوا ہے۔ اب نقد میں بھی سود ہے اور ادھار میں بھی سود ہے، اور اس کی کئی صورتیں ہیں مختلف۔ حالات کے بدلنے سے جو لوگ عقلی طور پر عیار ہیں وہ نت نئے طریقے بناتے ہیں سود کھانے کے، اور عام فہم جو علماء ہیں یا ائمہ ہیں وہ اس کو پکڑ نہیں پاتے، گرپ نہیں کر پاتے۔ جس میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ مختلف کمپنیاں ہیں کہ آپ ان کا اگر مال خریدتے ہیں تو اب وہ آپ کو پرسنٹیج دیتے ہیں، پھر کسی اور کو ان کا ممبر بناتے ہیں تو وہاں سے بھی پرسنٹیج ملتی ہے، وہ آگے کسی کو بناتا ہے، پھر اس کی پروفٹ سے آپ کو کچھ معمولی حصہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایسے نت نئے طریقے ہیں سود کے، جوئے کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ رکھے۔ جی پاکستان کے اندر مروجہ جتنی بھی انشورنس کمپنیاں ہیں یہ سودی کمپنیاں ہیں۔ آپ کا مال لے کر اس کے عوض میں آپ کو کس چیز کا مالک کرتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی اسلامک بینک ہیں یوں ہی سمجھ لیں جیسے بسم اللہ نسوار سٹور ہے۔ ماشاءاللہ پان فروش۔ میرے بھائی حکومت تو بلا سود قرضے نہیں دے رہی، کون سی حکومت دے رہی ہے ہمیں بھی بتا دے بھائی۔ ہوائی باتیں چھوڑتا ہے تو، کوئی حکومت بھی بلا سود جو ہے وہ قرضے دے ہی نہیں رہی، ہمیں بھی بتا دے کہاں پہ مل رہے ہیں۔ جھوٹ بولتا ہے وہ، آپ سے کسی نے جھوٹ بولا ہے۔ حاکم وقت نہیں دے رہا۔ ایک بہن نے اپنی دوسری سگی بہن کے بیٹے کو دودھ پلایا ایک بار، تو کیا اسی بیٹے کا اپنی خالہ ماسی کے گھر رشتہ ہو سکتا ہے؟ بھائی 5 بار رج کر دودھ پیے تو حرمت ثابت ہوگی، ایک بار سے حرمت ثابت نہیں ہو سکتی، یہ رشتہ درست ہے۔ لیکن جواب اس سوال کی صحت پر میں نے دیا ہے کہ اگر ایک مرتبہ ہی پلایا ہے تو۔ میرا سوال ہے محمد بن عبدالسلام بھٹوی کے متعلق، جنہوں نے تفسیر القرآن لکھی ہے۔
ایک پوسٹ پر ہی ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے، جو سلف کا عقیدہ ہے۔ کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اگر ان کا عقیدہ یہی ہے تو کیا ان کی تفسیر القرآن پڑھنی چاہیے؟ شیخ محمد بن عبدالسلام بھٹوی حفظہ اللہ تبارک و تعالی پاکستان کے جید کبار علماء اہل حدیث میں شامل ہوتے ہیں، اور ان کی تحریر اور تقدیر جو ہے وہ انتہائی معتدل ہے، دلائل پر مبنی ہوتی ہے، اور میں نے بھی کئی دفعہ اس کو پڑھا اور بہترین پایا ہے، اور لوگوں کو اس کی طرف رجوع کرنے کا بھی کہا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے، یہ کسی نے غلط بات کی ہے۔ معیت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ آپ معیت کو چھوڑ دیں کہ اللہ ساتھ ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، یہ وہ بات کرتے ہیں۔ استواء علی العرش کا انکار شیخ محمد بن عبدالسلام بھٹوی نہیں کرتے، کسی نے ان کے بارے میں یہ غلط لکھا ہے۔ یہ اہل حدیث کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے، جو ہر چھوٹے بڑے خاص عام کا ہے، شان کے لائق ہے۔ جی یہ بات یاد رکھیں، شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، اسی طرح محمد بن عبدالسلام بھٹوی حفظہ اللہ، اور مولانا علامہ ارشاد اللہ قصری حفظہ اللہ، ان جیسے جو کبار جید علماء ہیں، ان پر ذاتی شخصی حملے کرنے کا مقصد جو ہے کہ لوگ جو ان سے دینی فائدہ لیتے ہیں وہ رک جائے، یہ مخالفین کی ایک چال ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں علماء کا دفاع کرنا یہ ہر ایک بندے کی ذمہ داری ہے۔ تعظیم کے لیے کھڑا ہونا شرک ہے؟ اگر شرک ہے تو ہمارے ایک مقتدر ادارے میں یہ نظم و ضبط کا حصہ ہے، کیا اس ادارے کا حصہ بنا جا سکتا ہے؟ بھائی کھڑا ہونا، کوئی آدمی آتا ہے اس کے استقبال کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، میں تو اس کو جائز و درست سمجھتا ہوں۔ فوج کے اندر اپنے آفیسر کے لیے کھڑے ہونا ایک قیام عبادت کا اللہ کے لیے، ایک قیام استقبال ہے، تو قیام استقبال اور قیام عبادت میں فرق ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جیسے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اٹھو سردار کے لیے، اپنے سردار کی طرف آگے بڑھو۔ تو فوج کے اندر ملازمت کرنا جائز اور درست ہے، اور پاکستانی فوج کے اندر کوئی ایسا ڈسپلن نہیں ہے ہمارے علم کے مطابق جو اسلام کے صریح مخالف ہو۔ اگر کوئی ایسا مخالف ڈسپلن ہے تو آپ اس کی نشاندہی کریں۔ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن آئین کے اندر لکھا ہے، اس کا سپریم لا کتاب و سنت ہے، تو کتاب و سنت کے خلاف کوئی بھی چیز وہ کسی ادارے کا قانون اور حصہ اور ڈسپلن نہیں بن سکتی۔ ایسی خواہش نہیں رکھنی چاہیے کہ میرے آنے پر لوگ کھڑے ہوں، یہ تکبر کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ جی بے شک، وہی جو میں نے خطبہ جمعہ میں بیان کیا ہے۔ اصل میں ایک زبان سے ادائیگی، یقین کے لیے دماغ، زبان اور دل، ان تینوں چیزوں کا جب ایک، یعنی ان کا ایک ہونا، جب ایک ہوگی وہ یقین کا درجہ ہے۔ وہ کون سا درجہ ہے؟ یقین کا، کہ آپ دماغ اور دل اور زبان کو ایک کر کے پڑھیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی۔ احادیث میں حکمران کی اطاعت اور نافرمانی سے کیا مراد ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد کی فکر خلافت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس ملک میں سر عام حدود اللہ کو پامال کیا جاتا ہے، عام مسلمان کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر کیا کرنا چاہیے؟
ڈاکٹر اسرار ایک جید اسکالر تھے پاکستان کے علماء میں سے، ان کا تعلق حنفی مکتبہ فکر سے تھا اور وہ جامد تقلید نہیں کرتے تھے اور لبرل مزاج کے تھے، لیکن خلافت کو قائم کرنے کے وہ خواہش مند تھے اور بڑے شد و مند سے اس کے داعی بھی تھے۔ تو خلافت قائم کرنے کا حکم نہ اللہ نے ہمیں دیا ہے نہ رسول اللہ نے دیا ہے۔ مسلمانوں کی حکومت ہونی چاہیے، وہ حکومت خلافت کی صورت میں آ جائے، بادشاہت کی صورت میں آ جائے۔ اب دیکھیں نا، سعودیہ جو بادشاہ ہیں یہ بھی بادشاہت ایک خلافت کی صورت ہے نا۔ خلیفہ کا معنی ہوتا ہے ایک کے بعد دوسرا جو آنے والا ہے، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، تو یہ بھی ایک خلافت کی صورت ہے۔ تو مسلمانوں کی حکومت وہ جمہوری طرز پر ہو، وہ خلافت کی طرز پر ہو، وہ ملوکیت کی طرز پر ہو، یا اسے مسلط کر دیا جائے، اصل جو چیز ہے وہ مسلمانوں کی حکومت ہے، حدود اللہ کا نفاذ ہے۔ تو پاکستان جو ہے اس کے اندر حدود اللہ کا جو نفاذ نہ ہونا ہے، ہمارے حکمران طاقتور ملکوں کے سامنے، اقوام متحدہ کے سامنے بے بس اور عاجز ہے، اور اگر یہ ان کی باتیں نہ مانیں تو عالمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیسے لگا کر پاکستان میں حکومتوں کو گرا دیتی ہے، کبھی مارشاء اللہ لگا کر اور کبھی سیاسی جماعتوں کو کھڑا کر کے۔ تو یہ بڑے سارے اسباب ہیں، صرف اس کی ذمہ داری عدالتوں یا ججوں پہ ڈال دینا یا حکمرانوں پہ ڈال دینا ہی درست نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ فتنوں کا دور ہے، آپ انفرادی اصلاح جو ہے اس کو اختیار کریں، اپنے گھر، رزق حلال اور مسجد تک اپنے آپ کو محدود رکھیں، اور حکمرانوں کے حق میں آپ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پر چلائے۔ جب حاکم ٹھیک چلے گا تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ بولیے بھائی، ہمیں ہوگا۔ نوکری کا نظریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آج کے دور میں الگ ہے۔ ملازمت سے کیا خودی اور کسب حلال پر زد پڑتی ہے؟ نہیں بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں غلام اور لونڈیاں تھیں، تو یہ خودی کا خود ساختہ نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منٹیلٹیاں، ذہن بنائے ہیں، کچھ حکم دینے والے، کچھ لینے والے۔ اگر نظام عالم یکساں ہوتا تو یہ تباہی پھر جاتی۔ تو یہ طبقاتی مالی تقسیم پروردگار نے بنا کر اس دنیا کا حسن قائم کیا ہے۔ مثال، اگر مستری آپ کے جتنا ہی امیر ہوتا اور آپ اسے کہتے میرا گھر بنا دو، وہ کہنا میں نہیں بناتا، کپڑے والا کپڑا نہ بناتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ طبقاتی تقسیم یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے حکمت ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے جس پر نظام عالم چلتا ہے۔ موجودہ جو ملازمت ہے، آپ دیکھیں فرعون کا درباری تھا اور اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اللہ پاک پروردگار نے اس کی تعریف جو ہے اس کے ایمان کی گواہی قرآن میں دی ہے۔ کافر کی ملازمت کرنا بھی درست ہے، مسلمان کی ملازمت کرنا بھی درست ہے۔ ملازمت جو ہے وہ حلال ہونی چاہیے، اس سے خودی پر ذات نہیں پڑتی۔ جان بچانے کے لیے ہاں، یہ بات درست ہے، لیکن اس کو عام بیان نہ کریں۔ کفار کو نقصان پہنچانا اور ان کو تنگ کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آپ کفار دو طرح کے ہیں، ایک جو مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں ان کو تنگ کریں، جو مسلمانوں کو تنگ نہیں کرتے ان سے محبت کریں، پیار کریں، ایمانی محبت نہیں، دل والی محبت نہیں، معاشرتی محبت، کہ وہ آپ کے قریب آئیں، آپ کے اخلاق سے متاثر ہوں اور وہ مسلمان ہو جائیں۔ جب آپ اخلاق حسنہ سے کورے ہوں گے تو وہ اسلام سے کیسے متاثر ہوں گے؟ جی بے شک، بڑے بے شک، جی۔ ہمارے ہاں یہ بعض جو جہادی لوگ ہیں، شاید ان کی طرف سے، یا جنہوں نے دین کو صحیح مضبوطی سے نہیں پڑھا، ان کی طرف سے یہ فتنہ ہے کہ بعضی کافران نو بد دعا مت دیو تے کافران دا نقصان کرو۔ یہ کہیں نہیں ہے، ان کے حق میں دعائیں کریں، ان کے ساتھ خیر خواہی کریں،
ان کے ساتھ اخلاق حسنہ سے پیش آئیں، وہ متاثر ہو کر مسلمان ہو۔ جب آپ ان کے ساتھ بدخلقی کریں گے، وہ کہیں گے وڈا مسلمان تو لگا پھر۔ جی آپ نے کہا تھا جو تلوار اٹھائے، جی بے شک بے شک۔ ہمیشہ نماز نہ پڑھنے والا عملاً کافر ہے یا عقیدتاً کافر ہے؟ بھائی کافر کا لفظ نہ اس کے لیے قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو جو چیز قرآن حدیث میں نہیں، ایسا مسلمان جو نمازیں نہیں پڑھتا کفر کا مرتکب ہے، لیکن کافر نہ اس کو کہے۔ کافر کا فتویٰ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بس یہ سمجھیں۔ کفر کا مرتکب بولیں، کافر نہ بولیں۔ جی اس کا معنی اس نے کفر کیا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا۔ ہاں سبحان اللہ، یہی میں عرض کرتا ہوں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، اس کا یہ معنی نہیں کرنا کہ وہ کافر ہو گیا، کافروں والا کام کیا۔ ہاں جی جی ایسے کافر کا فتویٰ نہیں لگانا، اہل حدیث کا منہج ہے، ہم تکفیری نہیں ہیں۔ ظہر اور عصر اور نماز عشاء آخری 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد قرآنی آیات پڑھ سکتے ہیں۔ نماز ظہر عصر میں پڑھ سکتے ہیں، جہری نمازوں میں سورۃ فاتحہ پڑھے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی شادی کیسے ہوئی؟ حق مہر کیا تھا؟ پیارے بھائی حق مہر نہ بھی اگر کوئی مقرر کرے شادی پھر بھی ہو جاتی ہے، یہ بعد میں بھی متعین ہو سکتا ہے۔ علماء یہ بات جانتے ہیں اور خاص لوگ بھی جانتے ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا تیری بیوی، تو نکاح پڑھانے والے کی ضرورت ہے؟ حق مہر کی ضرورت ہے؟ اللہ نے کہا تیری بیوی، دونوں کی رضامندی اور تشریح لوگوں کو پتہ چل۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیدائش سے کتنے سال پہلے نبی علیہ السلام کا نور مبارک پیدا فرمایا تھا؟ ایک ہے نبی علیہ السلام کا لکھا جانا بطور نبی، بطور شخصیت، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نبی علیہ السلام کو لکھا، اور ایک ہے نور کا بنایا جانا، جو ہمارے بعض بریلوی دوست روایت بڑے مد و شاہ سے پڑھتے ہیں، اے جابر اللہ نے تمام اشیاء کے بنانے سے پہلے، آدم کے بنانے سے پہلے تیرے نبی کا نور بنایا۔ یہ بناوٹی مصنوعی روایت ہے، جھوٹ ہے۔ کلمے کے بعد پہلا حکم کیا اور کہاں لکھا ہوا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا، کیا قائم کرنا؟ اور من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، دنیا سے جاتے ہوئے مرتے ہوئے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا کہاں پر جائے گا؟ سبحان اللہ۔ حضرت حسن کی صلح کی کیا شرائط ہیں؟ صلح کی شرائط والی بات بناوٹی ہے۔ حضرت حسن کی جو پوری دنیا میں ایک مثال ہے، بھائی جے صلح کرنی ہے تو حضرت حسن والی صلح۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت حسن والی صلح کا مطلب کیا ہے؟ بھائی کسی بھی شرط کے بغیر صلح، طاقت میں ہوتے ہوئے بھی ڈرا۔ حاکم وقت حضرت حسن تھے، طاقت میں تھے، اکثریت کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی، طاقت میں ہونے کے باوجود بغیر کسی شرط کے صلح کر لی۔ ہم جب صلح کرواتے ہیں علماء کسی تگڑے بندے کے پاس جاتے ہیں تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ بھائی حضرت حسن والی صلح کر، کہ تو تگڑا بھی ہے اور آگے بڑھ، صلح کے لیے ہاتھ بڑھا لے اور بغیر شرط کے صلح کر لے۔ تو کوئی شرط نہیں، یہ بناوٹی باتیں ہیں۔ جو صلح کے بعد لڑائی کی باتیں کرتے ہیں نا، وہ یہ شرطیں صلح کی بیچ میں ڈالتے ہیں، کہیں پر بھی یہ شرطیں موجود نہیں ہیں۔ بلینک چیک پہلا ملے وہ بھی دسیا کرو، سبحان آگے نے کہ جنہ وظیفہ جو کسی کو میں آتا سبحان اللہ، بے شک جی مرحبا۔
اللہ اکبر، بڑا اہم سوال ہے۔ کفار کی 6 قسمیں ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ یہ آج کی نشست کا آخری سوال اور بڑا زبردست سوال ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی، حکم آ گئے کہ وقفہ کر لیں۔ کافروں کی 6 قسمیں ہیں قرآن اور حدیث میں۔ 7ویں قسم کا کوئی کافر نہیں ہے۔ یہ جو مولوی کئی الو باٹے کافر بناتے ہیں نا، وہ بھی جاہل ہے۔ یہ بڑی علمی بات ہے۔ سب سے پہلی قسم ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، ملحد، نبیوں کو نہیں مانتے، کتابوں کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں انسانوں نے اللہ کو بنا لیا، نعوذ باللہ۔ سب پڑھے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالقدر خیرہ وشرہ وبالبعث بعد الموت۔ اس کائنات میں ہر چیز کو کسی نے نہیں بنایا، اور ہر چیز کو کسی نے بنایا ہے، ہر چیز کو کسی نے بنایا ہے، اور جس ہستی کو کسی نے نہیں بنایا وہ ہستی کون سی ہے؟ اللہ کی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بھائی پہلے کافر ہے دہری ہے، دوسرے کافر ہیں ہندو، بتوں کے پجاری، آگ کے پجاری، ہندو جو ہیں بدھ مت وغیرہ۔ تیسرے کافر ہیں یہود و نصارہ۔ چوتھے کافر ہیں منافقین، دنیا میں سارے احکام مسلمانوں والے ہیں۔ 5ویں کافر ہیں مرتد، اور 6ٹھے کافر ہیں زندیق۔ زندیق کافر وہ ہے جو کفر کو اسلام بنا کر پیش کرے۔ قادیانی زندیق کافر ہے، رافضی زندیق کافر ہے۔ یہ 2 قسم کے کافر ہیں جن کا سوشل بائیکاٹ ہے۔ ان کے ساتھ علیق سلیق حسن سلوک نہیں، ان سے سختی ہے کہ کیونکہ یہ کفر کو اسلام بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ غزوہ ہند سے مراد جہاد کشمیر نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ میں ہمارے جماعت الدعوہ کے بھائی وہ مجھ سے نہ محبت بھی بڑی کرتے ہیں اور اپنی جماعت سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کوئی بات کہہ دوں نا تو وہ پھر ناراض ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے ہماری جو فوج ہے مسلمانوں کی فوج ہے، اللہ کی توفیق سے اسلامی فوج ہے، لیکن کئی دفعہ کوئی غلط نظریہ چل پڑتا ہے۔ اس غلط نظریہ میں سے ایک یہ نظریہ ہے کہ غزوہ ہند، افغانستان لڑے تو غزوہ ہند، کشمیر میں لڑے تو غزوہ ہند، انڈیا میں لڑے تو غزوہ ہند۔ ایسا نہیں۔ حدیث میں ہے کہ 2 جماعتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے آزاد کر دیا۔ ایک جماعت جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ لڑے گی، اور ایک جو جماعت جو ہند میں لڑے گی۔ اب یہاں ہند سے مراد عراق کا ہند ہے، وہاں پر بھی ایک علاقہ ہے جزیرہ عرب کے اندر ہند، اور اگر یہ ہند ہے تو پھر محمد بن قاسم رحمہ اللہ وہ لڑ چکے ہیں۔ ہر لڑنے والا گروہ مراد نہیں ہے، ہر لڑنے والا گروہ مراد نہیں ہے۔ جی یہ جو نعتیں پڑھنا بغیر میوزک کے تو درست ہے، جو قوالی ہے نا یہ ڈھول دمکے کے ساتھ، یہ تو ساری غلط ہے۔ جلیاں مارنا یہ کام غلط ہے بھائی۔ تصوف ہند، دریائے سندھ کو کہتے ہیں ہند، عربی زبان۔ سندھ کو کیا کہتے ہیں؟ ہند۔ ہندو جغرافیائی نام ہے، مذہبی نام نہیں ہے۔ جو بھی اس بر صغیر پاک و ہند میں ہے جغرافیائی طور پہ ہندو مذہب نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس پر ایک بڑی اچھی تقریر ہے، وہ سنیں۔ جی بھائی زہد، آپ حلال و حرام میں فرق کریں، نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، روزے رکھیں، ایک رکھیں ایک چھوڑیں، تہجد پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یہ زہد تصوف ہے۔ تصوف جو ہے نا یہ نہیں کہ آپ کسی خوبصورت لڑکے سے محبت کریں پھر وہ بڑا ہو جائے، وہ اس کی محبت میں آپ کو ناکامی ہے، عشق مجازی سے پھر عشق حقیقی تک، کہ کسی آپ لڑکی سے عشق کریں۔ یہ صوفیوں کی گندی حرکتیں ہیں،
نوخیز لڑکوں کو ساتھ رکھنا، لڑکیوں کو ساتھ رکھنا، یہ تصوف کی ابتدا ان گندے کاموں سے ہوتی ہے۔ چرس کے سوٹے لگانا، پنگا کوٹ کوٹ کے پینا۔ آج بھی پورے پاکستان میں نشے خریدنے ہوں، لوگ کہاں کا رخ کرتے ہیں؟ درباراں دا، قبرستان نشے ویک دیں۔ سادھو بیٹا سادھو جا رہے سن جدوں کدھر چلے ہوئے شنیان کرن جڑے گنگا، میں کہا لوٹا لے جو کہنا میاں جی نے پانی منگیا، انہوں نے کہا گنگا میاں میاں جی نے پانی منگیا ہے، اندروں چوڑیاں لات یہ بھی لذت، چوڑیاں لات نکلیا، انہیں لوٹا لے کے پانی، انتہائی گندا ترین سگو صوفی۔ اعوذ باللہ یار، اسلام ایک باوقار دین ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، یہ جو جلیاں ہیں یہ تو انسانیت کی تذلیل ہے، ایسے ہلنا شروع کر دینا، یہ کیا ہے؟ کون متاثر ہوگا کافر ہم سے؟ آپ دیکھیں شیعہ جو ہے وہ ہم سے مناظرے کرتے رہے، ماتم جائز ہے، درست ہے۔ اب جب میڈیا کا دور آیا، کافروں کے سامنے یہ تصویریں یہ گئی ہے نا، انہوں نے کہا یہ تو بڑے گندے لوگ ہیں، یہ اپنا خون نکالتے ہیں، اپنے بچوں کو کوئلوں پہ چلاتے ہیں، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اب شیعہ کے اندر ایک بہت بڑا گروہ کھڑا ہو گیا ہے، انہوں نے کہا جی عاشورہ میں بلڈ ڈونیٹ کرو، خون ڈونیٹ کرو، خون نکالو نہیں، اذیت ناک ماتم نہ کرو۔ ہم سمجھاتے رہے تو نہیں سمجھے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو مروجہ تصوف ہے، یہ جلیاں، یہ رقص، یہ گھومنا، کمن کیریاں پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ مرد ہیں عورتوں کی طرح لباس پہنے ہوئے ہیں، گھنگرو ڈالنا، کڑے ڈالنا، ٹل ڈالنا گلے کے اندر، ٹل اتنے کڑے ڈالنا۔ میرے پیارے بھائی یہ سب شیطانی چیزیں ہیں۔ انبیاء دنیا میں ان چیزوں کو ختم کر کے، اسلام کا کوئی عمل بھی ایسا نہیں جس کے اندر انسانیت کا وقار نہ ہو، حسن نہ ہو، خوبصورتی نہ ہو۔ ہماری عبادت کو دیکھ کر یہ جو حرمین کا ٹی وی چلتا ہے نا، لائیو مکہ اور لائیو مدینہ، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، 30 لاکھ کے قریب ہماری عبادات کو لوگ دیکھ کر مسلمان ہوئے ہیں کہ کتنا ڈسپلن ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ اکبر، سارے کھڑے ہو گئے، سب سجدے میں چلے گئے، سب رکوع میں چلے گئے، سب ایک لباس کے ساتھ ایک ہی سمت میں حرکت طواف کر رہے ہیں۔ کافر جو ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوتے ہیں۔ اچھا جاؤ، سبحان اللہ، دنیا کی تمام عبادات لے آؤ، تمام عبادات، زکوٰۃ جیسی عبادت نہیں، حج جیسی عبادت نہیں، نماز جیسی عبادت نہیں، روزے جیسی عبادت نہیں۔ اچھا ان کی عبادات ہندوؤں کی دیکھ لیں، سکھوں کی عبادات دیکھ لیں، یہودیوں کی عبادات دیواریں گریا ہے، عیسائیوں کی عبادات دیکھ لیں۔ اور ایک اور آپ کو بات سناتا ہوں، دنیا میں واحد دین اسلام ہے جس کا سینٹرل ہے مکہ، اس کے علاوہ دنیا میں کسی مذہب کا کوئی سینٹرل نہیں، کوئی مرکز ہے ہی نہیں۔ تو یہ صوفیوں کی بناوٹی چیزیں ہیں بھائی۔ اجازت ہے جی، سبحانک اللہم ربنا۔